السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسٹر اوان ٹی وی اور میں ہوں عابس محمود۔ آج حکایات رومی میں سے ایک حکایت میں آپ سب کے سامنے پیش کروں گا اور اس سے ایک زندگی کا سبق سیکھیں گے ہم سب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نیک لوگوں کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اگر اچھی لگے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ تو چلتے ہیں حکایت کی طرف۔ ایک سپیرا دن رات نت نئے اور زہریلے سانپوں کی تلاش میں جنگل، پہاڑوں اور صحراؤں میں مارا مارا پھرتا تھا۔ ایک دفعہ سخت سردی کے موسم میں پہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا۔ اس نے ایک مردہ اژدہا دیکھا جو کہ کافی بھاری بھرکم تھا۔ اسے خیال آیا کہ اگر اس مردہ اژدہے کو کسی طریقے میں شہر لے جاؤں تو دیکھنے والوں کا ہجوم اکٹھا ہو جائے گا۔ سپیرا اسے بڑی مشکل سے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے گھسیٹ کر شہر لے آیا۔ غرض سپیرے کے اس کارنامے سے شہر بغداد میں ادھم مچ گیا۔ تو چل میں چل، جس کے کانوں میں بھی یہ خبر پڑی کہ سپیرا ایک نادر قسم کا اژدہا پکڑ لایا ہے، وہی سب کام چھوڑ کر اسے دیکھنے چل پڑا اور سینکڑوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ بے پناہ سردی اور برف باری کی وجہ سے اژدہے کا جسم سن ہو چکا تھا۔ برف سے ٹھٹھرانے کے باعث وہ مردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہجوم کی گرمی اور سورج کی روشنی سے اچانک اژدہے کے جسم میں تھر تھری پیدا ہوئی۔ اس نے اپنا منہ کھولا۔ اژدہے کا منہ کھولنا ہی تھا کہ قیامت برپا ہو گئی۔ بدحواسی اور خوف سے جس کا جدھر منہ اٹھا اسی طرف بھاگا۔ جوں جوں آفتاب کی گرم دھوپ اژدہا پر پڑتی تھی تو اس کے جوڑ جوڑ میں زندگی نمودار ہوتی تھی۔ مارے دہشت کے سپیرے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے جی میں کہا کہ میں کیا غضب کر بیٹھا ہوں، یہ پہاڑ سے کس آفت کو اٹھا لایا ہوں۔ اپنے ہاتھوں ہی اپنی موت بلا لی میں نے تو۔ ابھی وہ بھاگنے بھی نہ پایا تھا کہ اژدہے نے اپنا غار سا منہ کھول کر اس کو نگل لیا اور پھر رینگتے ہوئے ایک بلند عمارت کے ستون سے اپنے آپ کو لپیٹ کر ایسا بل کھایا کہ سپیرے کی ہڈیاں بھی سرما ہو گئیں۔ عزیز دوستو، ہمارا نفس بھی اسی اژدہا کی مانند ہے، اسے مردہ مت سمجھیے۔ ذرائع اور وسائل نہ ہونے کی باعث یہ مردہ نظر آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت اور دنیا داری کی حرارت سے وہ بھی حرکت میں آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔